بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے روزے کی حکمت، تقوی کا معنی اور مفہوم، روزے کا اصل مقصد، اس کو ہم نے پڑھا تھا اور جانا تھا کہ انسان جب روزے کا اصل مقصد پہچان لیتا ہے تو وہ شیطان کی ہر ترغیب، ہر کوشش کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حکمت یا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ روزے کی دو شرائط ہیں، وہ ہے ایمان اور احتساب۔ ایمان کے ساتھ اگر احتساب نہ ہو تو تب بھی انسان شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اگر احتساب ہو اور ایمان نہ ہو تب بھی وہ شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ اخلاقی برائیاں عموماً اس سے مراد جھوٹ، دجل، دھوکہ، فراڈ، بد زبانی، بد اخلاقی، مس بیہیو، یہ تمام تر اخلاقی برائیاں ہیں۔ کرتے ہوئے جب انسان ان تمام اخلاقی برائیوں سے اجتناب، دور ہوتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت جیسا کہ آپ کی بک میں بریکٹ میں لکھا ہوا، اس کا معنی ہے خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کر لینا، اپنے آپ میں گم رہنا، کسی اور کو انسان نہ سمجھنا۔ خود پسندی بھی تکبر کی علامت ہے کہ انسان اپنی ہی خوبصورتی بیان کرتا رہے، اپنا سٹیٹس بیان کرتا رہے، اپنا عہدہ بیان کرتا رہے، اپنی عمارت، امیر ہونا جتاتا رہے، اپنی کوٹھیاں اور بنگلے، مال و دولت پر فخر کرتا رہے اور کہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں نے ایسا کیا ہے، میں انتہائی جینیس ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں ہی فرسٹ ہوں، میں ہی فلاں ہوں۔ تو یہ جو ہر وقت کی میں ہے، اسی کو انانیت کہتے ہیں۔ یہی انانیت ابلیس کو، عزازیل کو جب اللہ کی بارگاہ میں قربت ملی ہوئی تھی تو اسی انانیت نے اسے ذلیل کروا دیا، خود پسندی نے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، وہی لفظ میں، تو میں بھی تکبر کی ایک علامت ہے۔ تو روزہ واحد چیز ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کی انانیت، خود پسندی کا علاج ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس بھوک اور پیاس میں رہ کر دوسرے لوگ جو بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں ان سے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے بھی خود کھانے پر قابو نہیں پاتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا، بے بسی کا احساس ہوتا ہے، مجبور ہونے کا کہ حلال اور طیب چیزیں موجود ہیں لیکن سورج جب طلوع ہو رہا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک
میں نے ان حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزے میں انسان مشروبات، فروٹ، کھانے پینے جیسی حلال چیزوں سے تو رکا رہے، لیکن وہ حرام اور لغو باتوں میں پڑا رہے تو اس کا روزہ کیسے ہوگا؟ اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے احساس کی، جب یہ دائمی کیفیت بن جائے، ہمیشہ رہنے والی کیفیت بن جائے، تو پھر اس انسان کے اندر ہر خلاف شریعت، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہی وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر ہم روزے کی حکمت، تقوی کا صحیح معنی اور روزے کا اصل مقصد نفسانی خواہشات سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ایمان اور احتساب، ایمان بھی لانا ہوگا اور ساتھ ساتھ اپنے نفس کا، اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا ہوگا۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی، لیکن وہ لوگ جو ایمان اور احتساب کا عمل نہیں کرتے، تو وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت، تکلیف کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور احتساب سے خالی وہ لوگ جو لغو اور بیہودہ باتوں میں، بد اخلاقیوں میں، اخلاقی برائیوں میں بھی پڑے رہتے ہیں اور ساتھ ہی روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ان سے متعلق بھی ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور، کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ والعمل اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا، غلط کاموں سے نہیں بچتا، فلیس للہ، تو پس اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجتن، کوئی ضرورت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے، بتائے ہوئے فرمان سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر روزہ رکھ کر ایمان اور احتساب نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں روزے کا حقیقی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ روزہ رکھ کر ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور روزے کا حقیقی مقصد پورا کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کہا کہ روزے کی تو بات ہی کچھ خاص ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کو اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا جزا دوں گا۔ ایک اور حدیث میں اسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اجزا بہ، میں روزے دار کے لیے خود اجر بن جاتا ہوں۔ تو جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بن جائے تو یقیناً وہ روزہ کتنی مقبولیت کا حامل ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان ماہ رمضان کے علاوہ 11 ماہ مسلسل روزے رکھے، 11 ماہ مسلسل روزے رکھے، یعنی 330 روزے اگر وہ رکھے
اور وہ یہ خواہش کرے کہ ماہ رمضان میں رکھے گئے ایک روزے کا اجر مجھے عطا کر دیا جائے، تو وہ ایک روزے کا اجر بھی رمضان میں رکھے ہوئے روزے کے برابر نہیں پا سکتا، جتنا اجر اللہ تبارک و تعالی اسے رمضان المبارک میں عطا کرتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ ہم روزے کے فوائد اور اس کی اہمیت کو کل ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔